नाज़रीन, गजा में रेजिस्टेंस ने एक बार फिर वेपन्स के बगैर बड़ा ऑपरेशन किया है और कई इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है। वेपन के बगैर एक बार फिर रेजिस्टेंस ने ऑपरेशन किया है। ये अपनी नौयत का दूसरा ऐसा ऑपरेशन है और दुनिया हैरान हो रही है कि ये किस तरह की रेजिस्टेंस जो है इस वक्त गजा में की जा रही है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान पर हमला करने की मुसलसल तैयारियां हो रही हैं। तीसरी तरफ यमन के हमले मुसलसल जारी हैं और इजराइल में अब सबसे बड़ी डिबेट यह है कि कैसे रोका जाए, कौन सा एयर डिफेंस लाया जाए। पहले यह था कि चलो अमेरिका अपना एयर डिफेंस लेकर आएगा, वो तो थर्ड उनका भी यहां पर डिप्लॉयड है और जो इजराइल का सबसे टॉप एयर डिफेंस है वो यहां पर डिप्लॉयड है, लेकिन वो भी रोक नहीं पा रहा है। तो सबसे बड़ी तशवीश ये है कि कब कोई यमनी मिसाइल आ जाए और उसको फिर रोकेगा कौन सा एयर डिफेंस उसको रोकेगा। यानी सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो 75 साल के अंदर बनाई गई, मल्टी बिलियन टेक्नोलॉजी, वो सारी जबरदस्त कर दिया यमन ने। किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी एरिया को यमनी मिसाइल जो वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो उनकी पूरी जो शील्ड है वो तो पूरी तरह से चीर दिया ना यमन ने, उनके मिसाइलों ने उस सारी शील्ड को तबाह कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी तशवीश है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ्रीकी ग्रेड गेम जारी है और वहां पर वेस्ट का विड्रॉल हो रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो वेस्ट को निकाल रहे हैं और खासकर फ्रांस को बहुत ज्यादा इस वक्त मुश्किल है। और फ्रांस के सदर मैक्रोन वो अफ्रीका में पहुंचे और बड़े एक इंपॉर्टेंट कंट्री में, यमन के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, वहां पर फ्रांस के सदर पहुंचे हैं। वेस्ट को अब ये सबसे बड़ा खतरा लाहक हो रहा है कि उनकी जो सारी ग्लोबल प्रोजेक्शन है इन बेसिस के जरिए वो खत्म हो रही है। वो तो रशिया को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला उनके उलट चला गया है। दूसरी तरफ अमेरिकी अदालत ने पहली बार इजरायली कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। अमेरिकी अदालत ने सैंक्शंस लगा दी हैं और इजराइल के खिलाफ जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो बड़ी तेजी के साथ बदल रही है। और अमेरिका में तो कुछ ऐसा सिनेरियो है कि अमेरिका में जो पॉडकास्ट है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और इजरायली लॉबी वहां पर एक्सपोज हो रही है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके मुकम्मल कंट्रोल में था, लेकिन अब ये जो इन्फ्लुएंसर उठ खड़े हुए हैं अमेरिका के अंदर, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट जो है वो इस पूरे इलेक्शन के अंदर नजर आया है। अब वो इजरायली लॉबी को पूरी तरह से वहां पर एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ट्रंप इंतजामिया का फड्डा है वो यूरोप के साथ बढ़ता चला जा रहा है, बाकी इत्तेहादी ममालिक के साथ बढ़ता चला जा रहा है और उसमें जो इलोन मस्क का फैक्टर है वो एक एक गवर्नमेंट को हिला रहा है। उसका एक एक ट्वीट एक एक गवर्नमेंट को हिला रहा है। इस वक्त उनका फड्डा यूरोप की सबसे मजबूत तरीन इकॉनमी, नंबर 1 जो इकॉनमी है जर्मनी, उसके साथ पड़ गया है। इलोन मस्क का फड्डा जर्मनी के साथ पड़ गया है। तो वेस्ट अपना इत्तेहाद उसका खो रहा है, अपने सवाल की तरफ गामजन है। जो इकॉनमी है वो उसकी डिक्लाइन की तरफ जा रही है और सारा कुछ ही उसका डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ह्यूमन राइट्स की अब वो बात करता है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो गजा में सब ने देख लिए हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और सीज फायर डिस्कस हो रहा है। सीज फायर, गजा का सीज फायर, कुछ तो ये कह रहे हैं कि ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट आ गया है सीज फायर के हवाले से, गजा में जंगबंदी हो सकती है। इस बारे में बात करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो आगाज नाज़रीन गजा ही से करते हैं और गजा में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। नाइफ के साथ, चाकू के साथ ये ऑपरेशन किया गया है। ये अपनी नौयत का दूसरा ऑपरेशन है। पहले ऑपरेशन के अंदर 1 ऑफिसर और 3 फौजियों को मारा गया था। अब ये नाइफ के साथ दूसरा ऑपरेशन रेजिस्टेंस ने किया है। स्टैबिंग कहते हैं चाकू के साथ हमला करना। पॉइंट ब्लैंक कम्बैट इन Al Qassam complex operation in Jabalia. In a complex operation, our fighters were able to eliminate 3 soldiers by stabbing them with knives and seizing their weapons in the center of Jabalia. उनको चाकू के साथ हमला किया और फिर उनके जो वेपन्स हैं वो अपने कब्जे में ले लिए। After stabbing the soldiers at entrance, our fighters stormed the house and kill others inside. दो जो दरवाजे के ऊपर खड़े हुए थे उनके ऊपर हमला किया चाकू के साथ और फिर बड़ी तेजी के साथ जाकर जो बाकी एक फौजी अंदर बैठा हुआ था उसको भी मारा। अब इस वाकये के नाज़रीन, एक जो पहले हुआ और अब ये दूसरा भी हुआ है। इस दूसरे वाकये से 2 चीजें सामने आ रही है, इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस, हाईली आर्म्ड, हाईली ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड आर्मी और दूसरी तरफ एक छोटी सी
तंजीम, एक छोटी सी रेजिस्टेंस वो सामना कर रही है और चाकू के साथ सामना कर रही है। ये याह्या सिमर ने शायद कहा था कि हम अपने दांतों से भी आखिरी वक्त में लड़ेंगे, हम रेजिस्टेंस नहीं छोड़ेंगे बल्कि दांतों के साथ भी लड़ेंगे। तो ये दुनिया एक ऐसी रेजिस्टेंस देख रही है अपने वतन के लिए, यरूशलेम के लिए, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लड़ बैठे हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस्लामिक वर्ल्ड को एम्बैरस किया है। आज देखे ना कि सब अपने महल्लात में हैं, सब ठीक ठाक अपना फैमिलीज के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन गजा के लोग किस हाल में हैं? एक गजा 57 इस्लामी मुल्क कुछ नहीं कर सके। सारे वसाइल इनके पास, सारा ऑयल इनके पास, सारी इकॉनमीज इनके जरिए चलती हैं, दुनिया के सारे वसाइल इनके यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एम्बार्गो लगा दें तो दुनिया चल नहीं सकती है, लेकिन ये 57 इस्लामी मुल्क गजा का सीज फायर नहीं करवा सके। ये कैसे अपनी जस्टिफिकेशन देंगे? इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे डार्क इरा है जिससे इस वक्त हम गुजर रहे हैं। जितनी मजम्मत की जाए और जितना अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है, अल्फाज भी नहीं है कि इतनी बेहिसी और बेबसी इस्लामिक वर्ल्ड ने दिखाई है। तो वहां रेजिस्टेंस उस फिरौन से लड़ रही है जिसके सामने सब झुके हुए हैं, कुछ भी करने से कासिर है। रेजिस्टेंस उसके साथ बराह रास्त टकरा रही है और चाकू के साथ टकरा रही है। तो ऐसी रेजिस्टेंस की कोई मिसाल नहीं मिलती है। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को इन्होंने एम्बैरस किया है और वहां पर वो ऐसे हमले करके बता रहे हैं कि वो जो इस सरजमीन के लिए कर सकते थे वो कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा लड़ रहे हैं। एक पहलू तो इसका ये हो गया। दूसरा पहलू ये है नाज़रीन कि क्या रेजिस्टेंस के पास असलहा खत्म हो रहा है? चाकू के साथ हमला करने की नौबत क्यों पहुंची है? जब हम 15 महीने हमने चाकू के साथ कोई हमला नहीं किया है, देखा है, तो फिर आज चाकू के साथ क्यों हमले हो रहे हैं? तो अभी इस पर मजीद रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इससे जो इस वक्त सवाल उठ रहा है क्या वो यही है कि क्या रेजिस्टेंस के पास असलहा खत्म हो रहा है? और पिछला जो वाकया हुआ था वो भी नॉर्थ के अंदर हुआ था, ये भी नॉर्थ के अंदर हुआ है, जबालिया के अंदर हुआ है, जिसका मुहासरा पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, तब से जारी है। तो क्या जो उधर से सप्लाई लाइन आ रही थी क्या वो इस तरह से कट चुकी है कि उनके पास पूरा असला नहीं? और आप देखिए कि वो वेपन भी सीज कर रहे हैं, वेपन भी उनके सीज कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाइए कि वो चाकू के साथ भी हमलावर हैं और उन्होंने कह रखा है कि हम तो आखिरी वक्त में अपने दांतों के साथ भी लड़ेंगे। तो ये गैर मामूली जो तफसीलात आपके सामने रखी हैं। आगे नाज़रीन चले तो जो इजरायली लॉबी है वो इस वक्त पुश कर रही है टुवर्ड्स ईरान वॉर, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। अब तो इस तरह के हालात हैं कि रोजाना इसके अंदर इजाफा हो रहा है, यानी वो रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पुशिंग टुवर्ड्स ईरान वॉर। ये जंग छेड़ना कोई इतना आसान तो नहीं ना होता, बहुत सारे फैक्टर्स लाना पड़ते हैं, एक जवाब बनाना पड़ता है। फिर खासकर जब इस वक्त अमेरिकी पब्लिक बिल्कुल किसी जंग के हक में नहीं है, तो इस वक्त थोड़ा सा काम और मुश्किल हो गया है। लेकिन आप देख लें वो ईरान को हर मसले के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर से लेकर ट्रंप के ऊपर अगर कोई हमला हो गया है, अगर ड्रोन्स आ गए हैं, हर तरह की जो भी ग्लोबल हेडलाइन बनती है उस ग्लोबल हेडलाइन के अंदर ईरान को वो जरूर शामिल करते हैं। तो इस वक्त स्टेप बाय स्टेप एंड डे बाय डे ईरान के लिए, ईरान जंग की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 6 मुल्क को कामयाबी के साथ वो जंग कर चुके हैं। जो 7वां मुल्क रह गया है वो ईरान है। अभी ताजा तरीन सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये बयान सामने आया, एक सेमिनार के अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि हमारी 20 साल जो अटेम्प्ट्स थी ईरानियन रजीम को ओवरथ्रो करने के लिए वो नाकाम हो चुकी हैं। ये ताजा तरीन उन्होंने एक सेमिनार के अंदर बात की है कि 20 साल हमने अटेम्प्ट्स की हैं ईरानियन रजीम को ओवरथ्रो करने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो चुकी हैं। तो अब हमें कोई नई स्ट्रेटजी जो है वो बनाना होगी। तो आप यूं समझ लीजिए कि वो ताक लगाकर बैठे हुए हैं, जैसे कोई नाका लगाकर बैठता है ना कि कभी तो आप यहां से गुजरेंगे और वो आप पर हमला कर देंगे, तो वो भी ताक लगाकर, नाका लगाकर ईरान के ऊपर बैठे हुए हैं। ईरान को कमजोर करने की कोशिशें हर लेवल पर हो रही हैं। उनकी इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा अलग से किया जा रहा है, वो ह्यूमन राइट्स इधर उधर, वो औरतें वहां पर हिजाब, ये वो इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, ठीक है। और उसको आइसोलेट करने की मुसलसल कोशिशें, और जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात या इस्लामिक वर्ल्ड के एक अच्छे ताल्लुकात, यूनाइटेड इस्लामिक वर्ल्ड, उसको भी तोड़ने की कोशिशें, और बस वो इंतजार में है कि कोई गलती ईरान करे तो वो उसका जो है वो फायदा उठाएं। तो जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन खुद कह रहे हैं कि 20 साल की साजिशें भी नाकाम हुई हैं, 20 साल के अटेम्प्ट्स भी नाकाम हुई हैं, तो ये आगे भी इसी तरह नाकाम होंगी। वो अपनी चालें चलते रहेंगे,
لیکن ایرانین اسلامک رجیم جو ہے وہ اسی طرح اپنا کام جاری رکھے گی. تو یہ ایران کے حوالے سے. یمن اس وقت پوری طرح سے میدان میں اتر چکا ہے, بڑی طاقت کے ساتھ اتر چکا ہے, اس کا ایک ایک حملہ پر خچے اڑا رہا ہے. اور اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے, اسرائیلی ایئر ڈیفنس ان کوگمائر failed to deter Yemeni attacks. اسرائیلی ایئر ڈیفنس, ملٹی بلین ڈالر ایئر ڈیفنس, دیکھیں نا کہ وہ جہاں پر چاہیں بم گرائیں, غزہ میں جینوسائیڈ کریں, لیکن خود وہ ملٹی بلین ڈالر شیلڈ کے اندر ہیں, وہ جس کو مرضی جا کر ہٹ کریں, لیکن آپ ان کو ہٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ملٹی بلین ڈالر شیلڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یمن اس شیلڈ کو چیرتا ہوا جا کر ٹکرایا ہے. تو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یمن کو روکنے میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. افریقن گریڈ گیم کی بڑی انٹرسٹنگ خبریں, ہمیشہ سے افریقن گریڈ گیم کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, پس منظر آپ جانتے ہیں, تو بڑی دلچسپ خبریں. یہ جو بھی کچھ مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے افریقہ ہمیشہ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اس سے پہلے جب ویسٹ کا مکمل وہاں پر غلبہ تھا تو وہاں سے جو آپ کہہ لیں مرسنریز وہاں سے لائے جاتے تھے, بہت سارے ریسورسز استعمال ہوتے تھے یہاں مڈل ایسٹ کی وارز کے اندر. تو افریقہ ہمیشہ سے کنیکٹڈ رہا ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے, اور آج بھی یہ کنیکٹڈ ہے. گریڈ گیم ایک جاری ہے. ناظرین, افریقہ میں کیا ہو رہا ہے کہ ویسٹ کا وڈرال ہو رہا ہے, ویسٹ کی بیسز, ویسٹ کے ٹروپس تیزی کے ساتھ افریقہ سے نکل رہے ہیں. ان 15 مہینوں میں خاص کر ہم نے دیکھا ہے, اور فرانس کی بہت زیادہ پریزنس تھی براعظم افریقہ کے اندر, لیکن اب ایک کے بعد ایک ملک ان کے فورسز کو نکال رہا ہے, ان کی بیسز کو جو کہہ رہا ہے کہ ختم کی جائیں, اور ان کے ساتھ جو ڈیفنس معاہدے ہیں وہ ختم کیے جائیں, جیسے ابھی ریسنٹلی چاڈ نے کیا ہے. اچھا, تو اب جبوتی ناظرین ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے, اور جبوتی میں اب اتنا امپورٹنٹ ہے, یہ ہارن آف افریقہ میں ہے, یمن کے بالکل سامنے. آپ دیکھ لیں اس وقت ساری جو لڑائی ہے وہ اسی باب المندلب میں جاری ہے. تو یمن کے سامنے جبوتی ہے, اور جبوتی میں چائنا کی بھی بیس ہے, اٹلی بھی ہے, فرانس بھی ہے, باقی بھی مالک ہیں. تو فرانس کے صدر میکرون نے جبوتی کا دورہ کیا ہے, اور وہاں پر جا کر جو انہوں نے ٹاک کی ہے اپنے کمانڈرز کے ساتھ کہ یہ بیس رکھنا بہت ضروری ہے, یہ ہماری گلوبل پروجیکشن کے لیے. افریقہ, انڈو پیسفک, وہ چائنا والا سمندر, کہاں آپ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, افریقہ کے اندر, اور کہاں پیسفک, وہاں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ بیس رہے. میں 2 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میکرون سٹریسز جبوتی بیس ایز فرانس لوزز افریقہ فٹ ہولڈز. اگر جبوتی کی بیس گئی تو افریقہ سے ہم گئے فارغ, پورے افریقہ سے فارغ ہو جائیں گے. میکرون یہ کہہ رہا ہے اگر جبوتی کی بیس نکل گئی, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کنٹریز اسٹریٹجک پریزنس ان افریقہ ڈکلائنز, ہماری جو پریزنس ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے مختلف کنٹریز کے اندر. سیورل افریقن نیشنز ہیو لیٹلی terminated military agreements with France and demanded the withdrawal of the troops. بہت ساری افریقن کنٹریز نے ریسنٹلی اسی جنگ کے درمیان فرانس کے ساتھ جو ڈیفنس معاہدے ہیں ان کو ختم کیا ہے, ٹرمینیٹ کیا ہے, اور کہا کہ یہاں سے وڈرا کریں. پھر وہ کہہ رہے ہیں سیکورٹی ان دا انڈو پیسفک ٹریڈ کوریڈورز بٹوین یورپ اینڈ ایشیا, alleging that the presence in Djibouti is course also oriented towards the Indian Ocean and Indo-Pacific. یورپ اور ایشیا کا جو ٹریڈ کوریڈور ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے ہماری بیس, اور انڈو پیسفک کے لیے ضروری ہے یہ بیس. فرانس انڈو پیسفک پالیسی could not work without the French forces in Djibouti. یہ ہماری ساری پالیسی دبردوس ہو جائے گی اگر جبوتی کے اندر ہماری بیس نہ رہی. He divulged to French troops that the base could become more significant and possibly reinvented as a launch pad for African missions. یہ پورے افریقہ میں مشن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے, وہ پیسفک تک, پورے انڈین اوشن, پھر یورپ تک جو ٹریڈ روٹ ہے اس کے لیے یہ بیس بہت زیادہ ضروری ہے. اب ذرا دیکھیے براعظم افریقہ میں ویسٹ نکل رہا ہے, ایسٹ آ رہا ہے, چائنا بہت بڑی انویسٹمنٹس کر رہا ہے. چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہم $50 بلین انویسٹ کریں گے, اور بائیڈن نے دورہ کیا تو کہا ہم $1 بلین انویسٹ کریں گے. چائنا کیا کہہ رہا ہے $50 بلین, اور امریکہ $1 بلین. تو ان کا یہاں سے انخلا ہو رہا ہے, چائنا آ رہا ہے, اور رشیا بہت سارے مالک کے اندر آ چکا ہے, ان کا جو فٹ ہولڈ ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے.
اور یہ اب جبوتی کی ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ بھئی جبوتی کی ہماری بیس بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے. تو آپ ذرا کمپیریزن کریں, یہ رشیا کو نکالنا چاہ رہے تھے مڈل ایسٹ سے, شام سے, اور پورا جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں, مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں روس کو تو ہر صورت میں مڈل ایسٹ میں ہونا چاہیے. خود مڈل ایسٹ کہہ رہا ہے کہ روس کو یہاں پر ہونا چاہیے, اور پورا براعظم افریقہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ویسٹ کو نکالو. تو مڈل ایسٹ میں بھی ان کا الٹیمیٹلی یہی اشر ہوگا, یہ بات ذہن میں رکھیے. مڈل ایسٹ میں بھی الٹیمیٹلی, کیونکہ انہوں نے نہ براعظم افریقہ کو کچھ دیا, نہ مڈل ایسٹ کو کچھ دیا, اور نہ باقی دنیا کو کچھ دیا, سوائے جنگوں کے, بدحالی کے اور غلامی کے. براعظم افریقہ اتنا زبردست براعظم, دنیا کے سارے وسائل وہاں پر, لیکن دنیا کا سب سے غریب ریجن. تو کس نے کیا, کس نے ان کے وسائل لوٹے ہیں؟ تو اس لیے اب وہ یہاں پر یہ ان کا زوال ہے. بھئی اور زوال کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے اوپر ان کا غلبہ. اب وہ ایک ایک جگہ سے وہ غلبہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ جو سیریا والا معاملہ تھا نا, وہ پیوٹن نے کلیئر کیا, اور بالکل وہ پورا مڈل ایسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے کہ بھئی ان کی بیسز تو ہونی چاہیے. وہ سیریا میں ختم ہو بھی گئی نا تو کسی اور ملک میں بن جائیں گی. بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کس کے ساتھ کھڑا ہے, عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. اچھا, اب ناظرین امریکہ سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی ایک کورٹ نے سینکشنز لگائی ہیں. یو ایس ججز رولز اسرائیلی NSO گروپ لائبل فار واٹس ایپ ہیکنگ. ججز سلیم اسرائیلی سپائی ویئر فرم اوور واٹس ایپ سپائی ویئر لا سوٹ. ان کا وہ جو پیگاسس سپائی ویئر ہے, اس نے کچھ ایسے اٹیکس کیے ہیں کہ سینکشنز لگ گئی ہیں, اس پوری کمپنی کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. اور جو ناظرین ورلڈ اوپینین ہے نا, بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اسرائیل کا ایک غلبہ ہے دنیا کی پبلک اوپینین کے اوپر, دنیا کی ڈپلومیسی کے اوپر, دنیا کی گورنمنٹس کے اوپر, دنیا کی اکانومی کے اوپر, اور ملٹری پاور ان کے پاس ہے, ٹیکنالوجیکل پاور ان کے پاس ہے, یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے. لیکن ایک ایک فرنٹ کے اوپر ایک ایک ان کی ڈومیننس ایک ایک فیلڈ کے اندر وہ چیلنج ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات پبلک اوپینین ہے. ویسٹ کی پبلک اوپینین تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. ذرا دو سٹیٹمنٹس دیکھیے. چلی کے پریزیڈنٹ, زبردست ملک ہے چلی, ساؤتھ امریکہ کا بڑا خوبصورت ملک ہے, بڑا زبردست لوگ ہیں. اور چلین پریزیڈنٹ ڈسکرائب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ایز اے وار کرمنل. چلی کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے یہ ایک وار کرمنل ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہیومن رائٹس while turning a blind eye to the genocide taking place in Gaza. غزہ میں ہونے والی جینوسائڈ سے آنکھیں چرا کر ہیومن رائٹس کی بات کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا ہے. Defending humanity does not tolerate half measures. اگر ہیومینٹی کو بچانا ہے تو یہ لگی لپٹی باتیں اور ہاف میئرز نہیں, بلکہ اصلی پریکٹیکل اقدامات اٹھانا ہوں گے. اور کوئی ہیومن رائٹس کی بات تمہارے منہ سے سجتی نہیں ہے. یہ چلی کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں ایک ایک دنیا میں ایک ایک ملک کے عوام وہ کس طرح سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں. اب پورے ساؤتھ امریکہ میں دیکھیے 90% جو ساؤتھ امریکہ ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. سب اپنی پوزیشنز بدل چکے ہیں. پوپ فرانسس کا بیان سامنے آیا ہے. پوپ فرانسس بہت ان کی اہمیت ہے, ان کا ایک ایک بیان بہت معنی رکھتا ہے. پوپ slams cruelty of Israeli strike killing Gaza children. Promise land اور chosen people اور فلانا. عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا کہہ رہا ہے کہ cruelty اور جینوسائڈ اور بچوں کو مار رہے ہیں. تو وہ بیانیہ پوری طرح سے ان کا متاثر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ دیکھیے کیوبا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈیمونسٹریٹ مارچ ان فرنٹ آف US ایمبیسی ان ہوانا. کیوبا بڑا زبردست ملک امریکہ کے بالکل ساتھ ہے اور ریزسٹنس کی علامت ہے. چھوٹا سا ملک لیکن کئی دہائیوں سے امریکی امپیریلزم کا سامنا کر رہا ہے, اس کے سامنے جھکا نہیں ہے. تو سینکشنز بھگت رہا ہے جیسے باقی بھگت رہے ہیں. تو کیوبا کے پریزیڈنٹ نے US ایمبیسی کے سامنے جا کر پروٹیسٹ کیا. اب دیکھیں نا کیا قصور ہے ان ملکوں کا, کیا قصور ہے وینزویلا کا, کیوبا کا, باقی ممالک کا جن کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں. کہ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ وہ انجسٹس ہے جو نئے ورلڈ آرڈر کے لیے مجبور کر رہا ہے. کیونکہ اس آرڈر کے اندر, اس دنیا کے اندر سروائیول نہیں ہے. اس کے اندر زمین تنگ کر دی گئی ہے, اس کے اندر گھٹن ہو گئی ہے, کسی ملک کے لیے کوئی سپیس بچی نہیں ہے. اور بڑی عجیب سی طاقت, ناظرین یہ بڑی عجیب بات ہے, دنیا کی پوری تاریخ میں ایسی طاقتوں نے پورے پلانٹ کو نہیں گھیرا, پوری دنیا کو ایسے لپیٹ میں نہیں لیا جیسے آج لیا ہوا ہے.
ایسا آرڈر آج تک دنیا میں قائم نہیں ہوا کہ پوری دنیا کو جکڑ لیا ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ جتنی بھی دنیا کی تاریخ ہے, اس پلانٹ کی تاریخ ہے, اس میں کبھی بھی ایسی طاقتیں نہیں آئیں جنہوں نے سب کو لپیٹ لیا ہو. بھئی ایک ریجن ہوتا ہے, ایک بر اعظم ہوتا ہے, بڑی بڑی پارس قائم ہوئی ہیں, کئی بر اعظموں تک قائم ہوئی ہیں, لیکن اس طرح سارے پلانٹ کو لپیٹ لینا یہ غیر معمولی بات ہے. تو یورپ اور ٹرمپ کا ناظرین پھڈا ہے, اور ٹرمپ اور اس کے باقی اتحادیوں کا. ٹرمپ انتظامیہ ناظرین جو ہے نا, یہ غیر معمولی انتظامیہ ہے, اور آپ وہ چیزیں دیکھیں گے جو آج تک کبھی نہیں ہوئی. یہ اس کو آپ ٹویٹر انتظامیہ کہہ سکتے ہیں. ایک ایک جو ان کا ٹویٹ ہے نا ناظرین, وہ گورنمنٹ سے لا رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کے گورنمنٹ سے لا رہا ہے. آغاز انہوں نے اپنے اتحادیوں سے ہی کیا ہے, اور اس میں ناظرین جو ایلون مسک ہے نا, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر بن کر سامنے آئے ہیں. ایلون مسک جو صرف ایک ٹیک جائنٹ تھے, اب وہ اس سے بہت آگے, اور جو ان کے اتحادیوں کی گورنمنٹس ہیں وہ خوف زدہ ہیں ایلون مسک سے, کیونکہ ایلون مسک کے پاس وہ پاور ہے جو کنٹرول نہیں کی جا سکتی ہے. اب خاص کر جو ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ ایلون مسک بنا ہے, تو اس کے بعد اس کے پاس وہ پاور ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. میڈیم کون سا ہوگا وہ اس کے پاس ہے, سب سے بڑا دنیا کا میڈیم اس کے پاس ہے, انٹرنیٹ اس کے پاس ہے. اب ٹرمپ کی صورت میں امریکی انتظامیہ پر سب سے زیادہ انفلوئنس اس کا ہے, تو کیسے روکیں گے؟ اس لیے اب ساری گورنمنٹ سب سے زیادہ ڈر رہی ہیں ایلون مسک سے. وہ ایک ایک ٹویٹ جو ہے نا اس کا پورے ملک میں کیوس پھیلا سکتا ہے اور کسی بھی گورنمنٹ کو گرا سکتا ہے. ایلون مسک کا ایک ٹویٹ, ایسی بھی پاور کبھی کسی کے پاس ہوئی نہیں ہے جیسے آج ہے. ٹرمپ کا, ایلون مسک کا, ان کا ایک ایک ٹویٹ جو ہے نا پوری گورنمنٹ ہلا سکتا ہے. اب ناظرین ایلون مسک نے ہٹ کیا ہے تازہ ترین جرمنی کو. اس سے پہلے یو کے میں مداخلت کی اور کہا کہ اب جنرل الیکشن ہونے چاہیے. وہاں پر آلریڈی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن ایلون مسک نے کہا, انڈورس کیا کہ جنرل الیکشن دوبارہ سے ہونے چاہیے. اب جرمنی کو ہٹ کیا ہے. ایلون مسک نے ٹویٹ کیا تھا کہ اے ایف ڈی جو پارٹی ہے یہ اونلی سیو کر سکتی ہے جرمنی کو. اے ایف ڈی پارٹی کین اونلی سیو جرمنی, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اب یہ اینٹی امیگرینٹ پارٹی ہے اور یہ فار رائٹ پارٹی ہے, اور یہ اپوزیشن کے اندر ہے دوسرے نمبر پر, اور یہ اگلی حکومت بھی بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو انڈورس کر دیا ایلون مسک نے, اور اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا جرمنی میں کہ بھئی ایلون مسک کیوں انڈورس کر رہا ہے یہاں پہ. اچھا, اب جو واقعہ ہوا جرمنی کے اندر, بڑا افسوسناک واقعہ. اس کے بعد ایلون مسک نے ٹویٹ کیا کہ ایلف شولز جو کہ چانسلر ہیں, ہی از اے فول اینڈ ہی شوڈ ریزائن. جرمن چانسلر ایک بے وقوف آدمی ہے اور اس کو تو فوری ریزائن کرنا چاہیے. یہ ایلون مسک نے جناب ٹویٹ کر دیا. اب اس کے بعد بھائی دیکھیں, جرمن چانسلر, یورپ کی سب سے بڑی اکانومی, دنیا کی مضبوط ترین اکانومی, دنیا کا ایک مضبوط ترین ملک, اس کے سربراہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیوقوف آدمی اور یہ ریزائن کرے. تو وہاں پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو. پھر چانسلر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی, ایلون مسک کا نام نہیں لیا لیکن اشاروں کنایوں میں کہا کہ کوئی بیرونی مداخلت ہم قبول نہیں کریں گے, اور جرمنی نے کیسے چلنا ہے یہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ادھر ٹروڈو جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں. ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا تھا 51st اسٹیٹ والا, اس کے شوق سے ابھی تک باہر نہیں نکلا ہے کینیڈا اور نہ ٹروڈو. اب ٹروڈو ابھی تک جواب نہیں دے سکے ہیں, یہ اب 3-4 دن گزر گئے ہیں اور ٹروڈو ٹرمپ کے ٹویٹ کا جواب نہیں دے سکے ہیں, اور اندر جو ہے نا ریزگنیشنز کی کالز وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ادھر ٹرمپ نے کہا کہ میں تو سینکشن لگاؤں گا یورپ کے اوپر اگر انہوں نے آئل اور گیس نہ خریدی. اب یورپ بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. یورپ میں خاموشی ہے کہ اچھا بھئی اب کیا کہا جائے, کہ یہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم آپ ہی سے خریدیں گے, اور کیا یہ کہیں کہ نہیں ہم سے آپ سے نہیں خریدیں گے, کیا کہیں, کچھ بھی نہیں. فی الحال ساری خاموشی ہے, کیونکہ یورپ میں بھی ڈویژن ہے. یورپ بھی اس وقت ایک چیز کے اوپر متفق نہیں ہے. ایون یوکرین وار کی اگر بات کریں تو اس پر ساری یورپی یونین متفق نہیں ہے. مڈل ایسٹ کی بات کریں ساری یورپی یونین جب متفق نہیں ہے, تو اندر بھی ڈویژن ہے اور خاموشی ہے کہ بھئی تو یہ معاملات اور بڑھیں گے. یہ تو صرف ایک اشارہ ہے نا, ابھی تو ٹرمپ آیا ہی نہیں ہے, ابھی تو ٹرمپ نے آنا ہے, یہ تو صرف ایک اشارہ ہے. اب جیسے یورپ مزید ایڈ دینے جا رہا ہے یوکرین کو, تو ٹرمپ تو کہتا ہے کہ وہ جنگ رکوائے گا. تو اگر یورپ کہتا ہے کہ وہ جنگ جاری رکھے گا تو وہ ٹرمپ کا کیسے سامنا کریں گے؟ ٹرمپ تو اس کو الاؤ نہیں کرنے والا ہے. تو پھر کیا وہ سینکشن لگائے گا, وہ نیٹو سے نکل جائے گا کیا؟ تو مطلب ایک کمپلیکس صورتحال ہے. اور اگر یورپ مان لیتا ہے ٹرمپ کی اور جنگ رک جاتی ہے تو رشیا کی کتنی بڑی وکٹری ہوگی, رشیا کی کتنی بڑی وکٹری ہوگی. دو ہی سینیریو ہے نا, یا تو ٹرمپ کے کہنے پر وہ جنگ روک دیں گے
یا پھر ٹرمپ ادھر ہوگا، یورپ ادھر ہوگا، جنگ جاری رہے گی اور امریکہ اور یورپ جو ہے نا آمنے سامنے ہوں گے. تو دونوں سینیریو جو ہیں وہ یورپ کے لیے تو فی الحال ان کو لگتا ہے کہ افورڈیبل نہیں ہے. وہ رشیا کی جیت بھی تو ان کو افورڈیبل نہیں ہے اور امریکہ سے پھڈا بھی افورڈیبل نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا کمپلیکس سینیریو ہے جو یورپ کو ورلڈ وار 2 کے بعد جس کا سامنا نہیں رہا ہے. یورپ کو ایسا کوئی سامنا امریکہ کی جانب سے نہیں کرنا پڑا ہے اور اتنا بڑا کوئی پالیسی شفٹ کبھی ہوا نہیں ہے امریکہ کی پالیسی میں ٹورڈز یورپ. اور یوکرین کی حالت یہ ہے کہ پورلی ٹرینڈ، پورلی اکوپڈ یوکرینین پلاڈ ود ٹروپ شارٹیج. نہ ٹرینڈ ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے اور یوکرین کی ڈیفیٹ جو ہے وہ پکی ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم مزید بلینز دیں گے. تو بیسیکلی یہ ویسٹ کا زوال ہے. 200 سال کے بعد، جیسے برکس کے اندر چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا 200 سال کے بعد ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ویسٹ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. یہ سارے اشارے ہوتے ہیں، یہ اختلافات، یہ آپسی جھگڑے، یہ گورنمنٹس کا یوں گر جانا، اس طرح کیوس کا ہو جانا اور سموتھلی چیزوں کا نہ چلنا، اکانومی کا ڈکلائن، یہ ساری چیزیں اوورال ڈکلائن ہے. اب ان کے امپائر کا خاتمہ ہے کیونکہ اس میں غزہ آج کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اس کے اوپر ان کے ڈبل سٹینڈرز دیکھیے، کتنا ظلم کیا. تو ظلم کی حکومت کب تک قائم رہے گی؟ تو وہ جیسے فرمایا گیا نا کہ قوموں کے درمیان اقتدار کے دن بدلتے رہتے ہیں، تو وہ اقتدار کے دن بدلنے کا بیسیکلی وقت آ گیا ہے. ایسٹ جو ہے وہ یہاں پر رائز کر رہا ہے. آخر میں سیز فائر کی ڈسکشن بھی چل رہی ہیں. 2 ہیڈ لائنز دیکھیے. پیلسٹینین فیکشنز سے گازا سیز فائر ڈیل کلوزر دین ایور. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ فلسطینی تنظیمیں کہہ رہی ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں غزہ سیز فائر کے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے we have finalized the list of Palestinian prisoners to be released in the first phase of the deal. Israel will not release up to 100 prisoners including مروان برغوثی، جو سب سے فیمس ہیں. مروان برغوثی، ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو نہیں رہا کیا جائے گا. تو ٹرمپ کی وجہ سے یہ دوبارہ ڈسکشن ہے. ایک آپٹیمزم ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے سیز فائر ہوگا تو شاید ہو جائے. لیکن جو کچھ 15 مہینوں میں ہوا ہے، کتنی بار سیز فائر ڈسکس ہوا، تو اس لیے کوئی زیادہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا ہے. لیکن ٹرمپ کی وجہ سے ایک آپٹیمزم بھی ہے. تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیا یہ سیز فائر ہونے جا رہا ہے، نہیں ہونے جا رہا، یہ وقت بتائے گا. لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں اور فلسطین کی خود تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ they are closer than ever، کہ سب سے زیادہ وہ قریب ترین لمحہ ہے. کبھی وہ اتنے قریب نہیں پہنچے تھے سیز فائر کی جتنا آج ہے. تو ہم تو پہلے دن سے دعا کر رہے ہیں سیز فائر کی، جنگ بندی کی، امن کی. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی. آپ نے رائے ضرور ادا کرے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.